السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 9288. میں ہوں فیصل عباسی. سعدیہ افضال یہ پروگرام ہوسٹ کیا کرتی ہیں. ذاتی مصروفیات کے باعث وہ آج میزبانی کے فرائض انجام نہیں دے رہی ہیں. بہت سی اہم ڈیولپمنٹ ہیں. آزاد کشمیر کا الیکشن کل. آزاد کشمیر کے تقریباً 32 لاکھ لوگ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے اور چناؤ کریں گے کہ اب کی بار جو آزاد کشمیر میں حکومت آنی ہے وہ کس کی ہونی ہے. گیلپ کے سروے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو آزاد کشمیر کے 44% لوگوں کی حمایت حاصل ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کو آزاد کشمیر کے 12% ووٹرز کی حمایت حاصل ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر کے 9% ووٹرز کی حمایت حاصل ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 44% جو حمایت ہے یا 12% یا 9% کتنی سیٹس میں کنورٹ ہوتی ہے. اور جو اس وقت سیاسی پنڈت ہیں وہ یہ اندازے لگا رہے ہیں. کچھ کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ 15 سے 20 کے درمیان سیٹیں مل سکتی ہیں. اسی طرح کچھ کا یہ کہنا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ 7 سے 10 کے بیچ اور پیپلز پارٹی 6 سے 8 کے بیچ. یہ تمام معاملات ہیں، لیکن ریاستی جماعت مسلم کانفرنس بھی میدان میں ہے اور یقینی طور پہ اس کو بھی ایک اچھا چنک اس الیکشن میں مل سکتا ہے. اس پر ان ڈیٹیل بات کریں گے. مریم نواز صاحبہ کو بھی آزاد کشمیر الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے، جس میں آج جو انہوں نے ایک سیاسی جلسے سے ایک گیدرنگ سے خطاب کرنا تھا سیالکوٹ میں، اس سے متعلق کہ جو الیکشن مہم ہے اس کا وقت ختم ہو چکا ہے اور اب آپ خطاب یا عوامی گیدرنگ سے مخاطب نہیں ہو سکتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ بھی ایک مرتبہ پھر سے جو الیکشن کا عمل ہے اس کی شفافیت یقینی بنانے کی بات کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ شفاف الیکشن ہوئے تو ہم جیت جائیں گے. خیر، یہ سیاسی دعوے ہیں، سیاسی نعرے ہیں، اس سے متعلق ان ڈیٹیل بات کریں گے. ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے. افغانستان کے قومی سلامتی کے جو مشیر ہیں حمداللہ صاحب، لندن میں یہ ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد جو افغانستان کا نیشنل کونسل ہے اس کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا اور اس میں یہ بتایا گیا کہ جو باہمی دلچسپی کے امور ہیں وہ ڈسکس کیے گئے ہیں اس ملاقات میں. یہاں اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ جو حمداللہ صاحب ہیں یہ ماضی قریب میں بھی، اس سے پہلے بھی پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے رہے ہیں. شیریں مزاری نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ وہ کون سے باہمی دلچسپی کے امور ہیں جنہیں ڈسکس کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے ایک بیانیہ سامنے آیا ہے. فواد چوہدری صاحب نے بھی کہا کہ ایسے لوگوں کو باہر اس لیے نہیں جانے دینا چاہیے کہ جب یہ باہر چلے جاتے ہیں تو اس وقت جو بین الاقوامی سازشی لوگ ہیں ان کے مددگار ثابت ہوتے ہیں. 2-3 بنیادی سوال ہیں اس ملاقات کے بعد کہ حکومت کا یہ بیانیہ کتنا درست ہے کہ جو نواز شریف جیسے لیڈرز ہیں یا جو لوگ ہیں وہ جب باہر جاتے ہیں تو وہ ملک دشمن جو سازشی عناصر ہیں ان کے مددگار ثابت ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب سے ہی ملاقات کیوں کرنے گئے یہ صاحب، اس کی کیا امر مانے ہے اس کے پیچھے، یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اور جو حکومتی موقف اس وقت اپنایا جا رہا ہے کیا یہ وقت کی مناسبت سے ٹھیک ہے، یہ وہ تمام معاملات ہیں جن پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ بھی موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے کنول شوذب صاحبہ ہیں، MNA ہیں. بہت شکریہ کنول صاحبہ آپ کے وقت کا. پاکستان پیپلز پارٹی سے سینیٹر سحر کامران صاحبہ ہیں. بہت شکریہ سینیٹر صاحبہ آپ کا. دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ جل صاحب آپ کے وقت کا. کنول صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں. کنول صاحبہ ایک ایسا شخص مانا کہ وہ اشتہاری ہے، عدالت سے سزا یافتہ بھی ہے، لیکن وہ 3 بار اس ملک کا پرائم منسٹر رہا ہے اور وہ ایک پڑوسی ملک کی ایک شخصیت سے ملتا ہے تو اس کو پھر وہی مودی اور پھر وہ سجن جندال والی باتیں کی جاتی ہیں. کتنی جان ہے آپ کے اس بیانیے میں کہ آپ جب یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف جیسے لوگ باہر جا کے بین الاقوامی سازشوں کے مددگار ثابت ہوتے ہیں، کس بل بوتے پہ یہ موقف اپنایا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں آپ نے اچھا انٹروڈکشن دیا ہے اور جو سوال پوچھا میں ڈائریکٹلی اسی کا ہی جواب دے دیتی ہوں. یہ امراللہ صالح اور حمداللہ محب کو مئی کے 3 ہفتے سے ان کے ساتھ ہر طرح کا جو ایک سفارتی لیول پہ یا اسٹیٹ کے لیول پہ انٹریکشن ہے وہ ختم کیا گیا. ان کے ایک مغلظ ترین بیان کے بعد جو انہوں نے پاکستان کے لیے دیا، جو میری ماں ہے، جو میری دھرتی ہے، جو میرا وطن ہے، تو مجھے بتائیں کہ کیا میں اس کو اپنے گھر میں گھسنے دوں گی؟ کیا میں اس سے ملاقات کرنا چاہوں گی؟
آج ایک پریس کانفرنس کرتی ہیں مریم بی بی اور اس میں بیان دے رہی ہیں کہ جی یہ دیکھیں تو چیف کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ فلانے کے ساتھ بھی بیٹھے, بھائی ان کے نیشنل سیکیورٹی کو وہ لیڈ کرتے رہے ہیں, ان کے ظاہر ہے ایک وہ تھے اہم پوزیشن پہ تھے, لیکن جب سے اس نے یہ مغلظات پاکستان کے خلاف بکی ہیں دونوں نے, اس کے بعد سے ان کے ساتھ ہمارے ہر طرح کے تعلقات ختم ہیں. نہ صرف یہ کہ ہمارے ساتھ انہوں نے یہ حرکت کی جس وقت امریکہ ڈائلاگ کر رہا تھا طالبان کے ساتھ, تو اس وقت بھی یہ شخص اسی قسم کی زبان درازی کرتا رہا جس کی وجہ سے امریکہ نے ان کو ان ڈائلاگز کا حصہ نہیں بننے دیا بلکہ اس سے نکال دیا. تو ایک ہسٹری ہے. میں نہیں سمجھتی کہ آج کوئی بھی 22 کروڑ عوام میں سے کوئی شخص بھی ایسے بندے کو ملنا پسند کرے گا جو آپ کے ملک کو, آپ کی ماں کو گالی دے رہا ہو. اور میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ بے شک یہ کنوکٹڈ کرمنل ہیں اور ایک ایکس 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں, ان کو پتا ہوگا کہ سفارتی نارمز کیا ہیں. انہوں نے جو اوتھ لیا ہوا ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن پہ, اس کے مطابق یہ ذمہ دار ہے کہ جو معاملات ان کے دور حکومت میں رہے ہیں ان کو یہ اپنے سینے میں رکھیں گے. یہ واقعی پوچھنے والی بات ہے کہ کون سے ایسے باہمی دلچسپی کے امور ہیں, کیا یہ ان کے ساتھ گولف کھیلنے جا رہے ہیں یا پولو کے میچز اب ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھا کریں گے. آپ کو پتا ہے اس وقت کیا سچویشن ہے, ایک پڑوسی ملک میں ایوالونگ سچویشن ہے اس وقت. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یہ ذرا کمل صاحبہ, یہ جو اس وقت سچویشن ہے, اس سچویشن پہ ایک منٹ دیجیے, ہم جو نیشنل یونٹی ہے اس کی بات بھی کرتے ہیں. ہم مختلف چیزوں میں بلیم کر رہی ہے. اشرف غنی صاحب کو ابھی وزیر اعظم نے ایک بڑے فورم پہ بڑا منہ توڑ جواب بھی دیا ہے. ہم افغانستان ہمارا بردر کنٹری, ہم 30 لاکھ ان کے لوگوں کو آج تک ہوسٹ کر رہے ہیں, ہم ان کی عوام کے بالکل ساتھ کھڑے ہیں, لیکن ہم وہاں کے کسی گروپ کے کسی کو بھی فیورٹ نہیں کرے. ایسی سچویشن میں اس طرح کے شخص جو آپ کی ماں کو گالی دے رہا ہو, اس سے نواز شریف اس وقت مل رہا ہے اور اس کی بیٹی انڈوس کر رہی ہے, سوال تو اٹھیں گے اور بالکل اٹھیں گے. اور یہ وہ شخص ہے جس کو مئی کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کے ساتھ میٹنگ کرتے پایا گیا تو وہ انڈیا کے ساتھ. ٹھیک ہے کمل صاحبہ ذرا جنرل صاحب سے بھی جان لیتے ہیں. جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ جو حکومت اس ملاقات پہ موقف اپنا رہی ہے, جو بیانیہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات کے متقاضی ہے؟ کیونکہ ہم بارہا یہ ذکر کرتے ہیں کہ ان حالات میں بالخصوص جب نیشنل انٹرسٹ کی بات ہو, جب نیشنل سیکیورٹی کی بات ہو, تو ایک یونٹی نظر آنی چاہیے امنگ دی پارلیمنٹیرینز ود ان دی نیشن, ود ان دی آل کوارٹرز. دیکھیے مسئلہ یہی ہے سارا کہ ہر شخص کا جو ہمارا قومی مفاد ہے اس کی ڈیفینیشن ہر شخص کی اپنی ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ میرے ملک کا 3 دفعہ کا وزیر اعظم رہنے والا اس شخص کو اتنا احساس نہیں ہے کہ جو یہ کام کر رہا ہے وہ اس کا کیا نتائج کیا ہو سکتے ہیں, اس کی آپٹکس کیا ہو سکتی ہیں. میں سمجھتا ہوں نواز شریف نے جان بوجھ کے ملاقات کی ہے اور جان بوجھ کے اس کو پولیسائز بھی کروایا ہے. وہ شاید سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کو یہ بتا سکتے ہیں کہ بھئی وہ کتنے اہم ہیں, کہ افغانستان کے یہ جو لوگ ہیں جن کو شاید اس وقت عوام بھی پسند کرنے کو, بات کرنے کو تیار نہیں ہیں, جن کا اپنا ناطقہ وہاں بند ہوا ہے, جن سے پاکستان اسٹیٹ لیول پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے, جن لوگوں نے میرے ملک کو گالی دی ہے, جن لوگوں نے آج نہیں لگاتار میرے ملک کے خلاف زہر اگلتے رہے ہیں, ان سے ملاقات کا مقصد کیا تھا. یہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو پتہ تھا نواز شریف صاحب کو کہ ان ملاقات کا وہ جو امپریشن دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ شاید وہ پاکستان کی عدالتوں سے نااہل ہونے کے باوجود, کنوکٹڈ کرمنل ہونے کے باوجود بھی کسی لیول پر ان کی ایکسیپٹنس ہے, اور وہ یہ پیغام پاکستان کو نہیں دینا چاہتے. وہ پیغام پاکستان کے بارے میں تو ان کی رائے میں سمجھتا ہوں کہ اگر لی جائے تو شاید وہ بھی بڑی تکلیف دہ ہوگی. ایک دفعہ نہیں, انہوں نے پہلے بھی بہت دفعہ ایسے کام کیے ہیں جس سے پاکستان کو دانستہ طور پر غیر دانستہ طور پر بہت نقصان ہوا ہے. جس چیز کا اس کا خمیازہ آج بھی ہم بھگتتے ہیں اس چیز کا. تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. حکومت کا بیانیہ شاید یہ امپریشن جنرل صاحب کس کو دینا چاہ رہے ہیں, یہ امپریشن کس کو دینا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب بلاول بھٹو صاحب امریکہ گئے تو یہ بیان سامنے آیا کہ وہ سی وی لے کر گئے ہیں اور وہ شاید کچھ حامی اور کچھ کمٹمنٹ اگر ان سے کر لی جائے تو وہ مینوان جو ہے وہ ڈو مور پہ عمل کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک بیانیہ اس کے پیرالل جو ہے وہ ڈیولپ کیا گیا. تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا نواز شریف اس ملاقات سے پیغام انٹرنیشنل قوتوں کو دینا چاہ رہے تھے؟ وہ اس وقت پاکستان کے خلاف جتنا کچھ کاروائیاں ہو رہی ہیں جن لوگوں سے بات کر رہے ہیں, امریکہ جس کو پاکستان نے بڑے واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ ٹھیک ہے وی کین بی پارٹنرز ان پیس بٹ نو مور,
اور ایبسولوٹلی ناٹ کی جو بات کی گئی ہے امریکہ کو پسند تو نہیں آئی ہے. امریکہ ہمیشہ سے اپنے کو مورے ڈھونڈتا رہتا ہے. یہ ان کے لیے پیغام ہے. برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, برطانوی حکومت بھی سلسلے کی ایک کڑی ہے, ان کے لیے پیغام ہے. اور باقی یہ مغربی دنیا ان کے لیے پیغام ہے یہ کہ آپ میرے ساتھ بات کریں, میں معاملات کو آپ کی مرضی کے مطابق حل کرنے کو تیار ہوں. میں سمجھتا ہوں اس سے انتہائی غلط. جی ٹھیک ہے جنرل صاحب, آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں. سینیٹر سار کامران صاحبہ, ایک تو اس ملاقات پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے, اور جو امپریشن کی بات ابھی کی ہے جنرل صاحب نے, کچھ ایسا ہی امپریشن جو ہے وہ اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کی گئی جب بلاول بھٹو صاحب امریکہ گئے. بارہا ذکر ہوتا رہا کہ آپ سی وی لے کے گئے ہیں, گنڈا پور صاحب بھی کہتے رہے, باقی وزراء بھی کہتے رہے. ابھی تک مقصد بلاول صاحب کے امریکہ جانے کا عیاں نہیں ہوا, کیونکہ پہلے خبر تھی وہ ستمبر میں واپس آئیں گے, پھر وہ جلدی واپس آ گئے. کشمیر کی مہم, وہ الیکشن کی مہم بیچ میں چھوڑ کر گئے تھے. تو یہ بھی ذرا کلیئر کر دیں کہ کیوں گئے تھے. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ بہتر ہوتا کہ اگر آپ نواز شریف صاحب کی میٹنگ کے بارے میں بات کرنے کے لیے پی ایم ایل این سے کسی کو بلاتے ہیں. لیکن جس بات کو میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ ہمیں اپنے ملک کے اندر جو قومی یکجہتی ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے. اس سے زیادہ کیا ملک دشمنی ہوگی کہ ہم ہر شخص کو غدار کر ڈالیں. یعنی اگر ایک شخص ملک کا 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا ہے اور وہ کوئی میٹنگ کرتا ہے تو بہتر طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس سے رابطہ کر کے پوچھا جاتا ہے کہ کیا ایسی کوئی بات چیت ہوئی ہے جو ملک کے لیے بہتر ثابت ہو سکتی ہے. دوسری بات ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جب گئے تھے تب بھی بتایا تھا کہ 8-10 دن کا دورہ ہے. اس کو اپنی مرضی کا مطلب دینا اور یہ ایک پرائیویٹ دورے کے اوپر اس قسم کی بیان بازی, یہ نفرتوں کی سیاست میں سمجھتی ہوں کہ پچھلے 3 سال میں, بلکہ وہ کنٹینر کی سیاست جو شروع ہوئی ایک نفرتوں کی, وہ آج تک ختم نہیں ہوئی. اور معاشرے کے اندر ہم اس نفرتوں کا اثر دیکھ رہے ہیں کہ معاشرہ جو ہے ہمارا ٹیررائز ہو جا رہا ہے. یہ کس کو حق پہنچتا ہے کہ کسی کی حب الوطنی کو چیلنج کریں؟ اور کون سا کیا عمران خان احمد نیازی صاحب نے نہیں کہا تھا کہ نریندر مودی الیکشن جیت جائے تو بہتر ہوگا؟ کیا ہمارے ذہنوں میں بہت سے سوالات نہیں ہیں کہ امریکہ میں کون سی میڈیشن ہوئی تھی؟ دیکھیں یہ بہت ساری باتیں ہیں, لیکن ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کی حب الوطنی کو چیلنج کریں. اور یہ جو نفرتوں کی سیاست ہے, یہ جو اس قسم کی بیان بازی ہے, میں کہوں گی کہ یہ آپ کی انٹرنل کمزوری ہے, آپ کی نروسنس ہے, آپ کارکردگی نہیں دکھا سکتے. تو ہر وقت ایک تناؤ آپ جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں کہ ایک تناؤ ہو, ایک انتشار کی کیفیت ہو, نفرتوں کی کیفیت ہو. دیکھیں اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہمارے معاشرے پہ پڑ رہا ہے, ہماری سوسائٹی پہ پڑ رہا ہے. اور بیرون ملک لوگ جو یہ بیانات دیکھتے ہیں, سنتے ہیں کہ جی حکومت کے یہ بیانات ہیں, اس ملک میں ہر شخص غدار ہے, اس ملک کا ہر محسن غدار ہے, اس ملک کو نیوکلیر پاور بنانے والا غدار ہے, اس ملک کو کشمیر کے نام پہ پارٹی بنانے والا غدار ہے, اس ملک کا 3 دفعہ کا پرائم منسٹر غدار ہے. تو بھائی کون اس ملک میں جو ہے ایسا ہے جو حب الوطنی جس کی جو ہے وہ ویریفائی کرے؟ کون دے گا سرٹیفکیٹ؟ کون دے گا سرٹیفکیٹ؟ کس طرح سے پتہ لگے گا کہ یہ شخص جو ہے سینیٹر صاحبہ جو کل پرائم منسٹر صاحب نے بھی ایک ریفرنس دیا, انہوں نے ذکر کیا ایک کتاب کا, اور جس میں انہوں نے بتایا کہ محترمہ شہید 2007 میں بلاول بھٹو صاحب کو نوٹ کروا رہی تھی یہ کہ باہر ملک میں ان کے پیسے کس کس بینک میں کتنے کتنے پڑے ہوئے ہیں. اور بنیادی طور پہ یہ ایک بیانیہ آیا کہ آپ کی جو جماعت ہے, یہ جو نون لیگ ہے, آپ لوگ تو باہر کی قوتوں کے اشاروں پہ اس لیے ناچتے ہیں کہ آپ کے سٹیکس ہیں, آپ کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. دیکھیں عمران خان احمد نیازی کا تو سب کچھ باہر پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, ان کی اولاد, ٹھیک ہے, ان کے انٹرسٹ, وہ تو ایک ان کا اپنا ماضی کیا رہا ہے. دیکھیں اس قسم کی باتیں کرنے کے بجائے ہم وہ باتیں نہیں کر سکتے جو ہمارے اوپر ہماری نیشنل ذمہ داری ہے. عمران خان احمد نیازی صاحب نے اتنی نفرتیں پھیلائی ہیں, اتنی گھٹیا اور نیچ باتیں کی ہیں, جن کو میں سمجھتی ہوں کہ جواب دینا بھی جو ہے وہ توہین ہے. ہم کیا جواب دیں گے؟ یعنی ہم جہاں پہ بھی بدنام کر رہے ہیں اپنے ملک کو بدنام کر رہے ہیں, بجائے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے آج جو ہے جو آپ کی کارکردگی کیا ہے, عوام کے مسائل کیا ہے, آپ ہر چیز کو ایک اپنے کنٹینر سے نیچے ہی نہیں اترے آج تک. ٹھیک ہے سینیٹر صاحبہ ذرا اس پہ آئیں گے, گورننس سے ریلیٹڈ میٹرز پہ آئیں گے. کمل چوہزب صاحبہ, کشمیر کا الیکشن کل اب 32 لاکھ کشمیری ہیں جنہوں نے حق رائے دہی استعمال کرنا ہے. جی ٹھیک ہے, مجھے ذرا کمل صاحبہ کی طرف جانا ہے. سیر صاحبہ آپ کی طرف آئیں گے دوبارہ. کمل صاحبہ, گیلب کا سروے تو کہہ رہا ہے کہ 44% لوگوں کی آپ کو حمایت حاصل ہوگی. ہم اس پہ آئیں گے, ذرا ڈسکس ہم کریں گے اسٹیٹس پہ بھی کتنی سیٹس آ سکتی ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے, پرائم منسٹر صاحب نے جو کل سپیچ کی, اس سے پہلے بھی جو خطاب تھے اس میں
روایتی طور پہ وہی رنگ تھا جو عمومی طور پہ پاکستان کے اندر سیاسی پنڈال کے دوران اپنایا گیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. اس ساری مہم میں ذاتیات بھی تھیں, بلیم گیم بھی تھی, ایک دوسرے کو تاک تاک کے نشانے بھی لگائے گئے, غداری کے سرٹیفکیٹس بھی دیے گئے, کشمیر فروشی کے الزام بھی لگائے گئے, لیکن کشمیر کاز کہاں تھی؟ کتنا اجاگر کیا آپ کی جماعت نے, آپ کی لیڈرشپ نے اس الیکشن مہم کے دوران کشمیر کاز کو؟ اچھا, میں ذرا تھوڑا سا فیصل جواب دینا چاہ رہی ہوں. سحر کامران صاحبہ نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اوپر کافی الزامات لگائے. میرے خیال میں ان کی سیاست بہت نئی ہے. میں تھوڑا سا پیچھے کی ان کو ہسٹورک ریفرنسز دے دیتی ہوں. مودی کا جو یار ہے غدار کے نعرے کسی اور نے نہیں, سب سے پہلے بلاول صاحب نے لگائے ہیں. تو یہ غداری کے سرٹیفکیٹ آپ کے پاس سے چلنے شروع ہوئے. دوسری بات, انگریزوں کے کتے نہلانے والی ہم نے نہیں کہا, نہ ہماری ایسی زبان ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب کہتے تھے, جب وہ چیف منسٹر بھی رہ چکے ہیں اور اس کے بعد جب وہ وزیر اعظم بن گئے تب کی ہیں. اور اس کے علاوہ جو جس طرح کی زبان نواز شریف صاحب کی تقریروں میں, رانا ثناء اللہ صاحب کی باتوں میں, طلال چودھری, دانیال عزیز, اور آپ نام لیتے جائیں, خواجہ آصف, جو زبان اور نفرت انہوں نے پھیلائی ہے. میرے خیال میں سحر صاحبہ اس وقت سعودیہ میں تھی, ان کو شاید وہ باتیں ان کے نظروں سے یا ان کے کانوں سے گزری نہیں ہے. شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں زرداری کو کراچی اور لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا, ان کا پیٹ پھاڑ دوں گا, انہیں لٹکا دوں گا. تو آپ کنٹینر تو ایک مقصد کے لیے تھا کہ جہاں پر دھاندلی کے خلاف جب ہم نے سارے فورمز آزما لی اور ہمیں کہیں سے کسی نے جواب نہیں دیا, تو تب ہم عوام کے پاس گئے, کیونکہ ہم عوامی سیاست کرتے ہیں اور عوام ہی کی آواز اٹھاتے ہیں. اور پاکستان میں الیکٹورل ریفارمز کی بات کی, جس سے یہ آج بھی نہیں کنونس ہے, جس سے یہ دونوں پارٹیاں آج بھی بھاگتی ہیں. جب ان کو کہا جائے کہ آئے الیکٹورل ریفارمز کریں تو کہتے نہیں, بالکل ہم نے تو کرنی نہیں ہے. اور تھوڑی دنوں سے آپ سن رہے ہیں, جب ان کو نظر آنا شروع ہو گیا کہ کشمیر کی عوام نے ان کی پچھلی 10 سال کا جو ڈیکیڈ آف ڈارکنس ہے کشمیر سے کل ختم ہونے جا رہا ہے, اور انہوں نے انہیں کمپلیٹلی ریجیکٹ کر دیا ہے. تو اب آج آپ کو ہر طرف سے بلاول بھی, مریم بھی دھاندلی کے رونے روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا, آپ نے کہا کہ کشمیر کاز کتنا اجاگر کیا. میں سب سے پہلے میرے خیال میں وہاں پر جا کر سپیچز کرنی شروع کی تھی بلاول نے, اور اس کے بعد مریم صاحبہ سب سے زیادہ عرصے تک وہاں رہیں. نہ حریت لیڈرز کا ذکر ہوا, نہ وہاں پہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کی تکالیف کا ذکر ہوا, نہ کشمیر میں اپنی کی ہوئی ڈیولپمنٹ اور کا جو انہوں نے وہاں پہ پرفارمنس دی ہے اس کا کہیں ذکر ہوا. عمران خان سے شروع کرتے ہیں, عمران خان پہ ختم کرتے ہیں. بھائی عمران خان کی تو فرسٹ ٹائم حکومت بنے گی انشاءاللہ العزیز. کل 25 جولائی ہے 2018 میں پاکستان سے یہ ڈیکیڈ آف ڈارکنس ختم ہوا تھا. کل انشاءاللہ 25 جولائی 2021 کو کشمیر سے بھی یہ ڈیکیڈ آف ڈارکنس ختم ہوگا. My question is still there. کشمیر کاز کہاں پہ تھی؟ کشمیر کاز کہاں پہ تھی؟ پاکستان تحریک انصاف, پیپلز پارٹی, نون لیگ, سب سے یہی سوال ہے کہ کشمیر کاز کہاں پہ تھی. ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جنرل صاحب, سر سب کچھ تھا آزاد کشمیر کی الیکشن مہم میں, کیا آپ کو کشمیر کاز نظر آئی؟ دیکھیں, دو چیزیں اس الیکشن مہم میں بڑی سنجیدگی سے ہمیں غور کرنا چاہیے. ایک تو جب سے ہم اپنے جو پاکستان کی پالیٹکس کو وہاں پر لے کر گئے ہیں, اس کے بعد یہ پولرائزیشن وہاں پر بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے. اور اس مہم میں تو خاص طور پہ دیکھا کہ بہت زیادہ تناؤ پایا گیا ہے, کیونکہ جو الزامات کی ایک فہرست اگر آپ نوٹ کریں, وہ چاہے نون لیگ کی ہو یا پی ٹی آئی کی ہو یا پیپلز پارٹی کی طرف سے ہو, تو انتہائی افسوسناک ہے. اور دوسری چیز جو ہمیں اس میں غور کرنے کی ہے کہ جس لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں, جب ہم کشمیریوں کی بات کر رہے ہیں, تو پرائم منسٹر تو شاید ایک آدھ دفعہ یہ بات ضرور کی ہے کہ بھئی ہم کشمیر کے معاملے پہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن دوسری جو پارٹیاں جو اسی طرح دعوے دار ہیں یہاں پر اپنے اپنے امیدواروں کو لے کر, ان کی طرف سے کوئی ایسی بات کی نہیں گئی. اور کشمیر کا مقدمہ میرا خیال ہے کہ اس تحریک میں اس کو نقصان پہنچا ہے, اس لیے کہ ہم نے مقدمہ پیش کرنے کی کوشش ہی نہیں کی اپنے آپ میں. اور
الٹا جس طریقے سے ہم نے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کی ہے اس کی وجہ سے آپ کو نظر یوں آئے گا کہ کشمیر کے اندر بھی لوگ یہ بیٹھے سوچ رہے ہوں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کل کو ہمارا لے کے آگے ہمارا مسئلہ لے کے آگے چلیں گے اور ہمارے مسائل کو حل کرائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو مودی لیڈ بھارت سے جو ہر طرح سے کشمیریوں کی وہاں پہ زندگی تنگ کی ہوئی ہے, میرے بھائیوں کی, میرے بچوں کی, میرے بہنوں کی, میرے بیٹوں کی, وہاں پر ان کے خلاف ہی لوگ کھڑے ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ ہم نے نہ صرف اپنے آپ کو اپنے جو سو کالڈ پارٹیز کی جنرل صاحب آپ نے ایک بات کی کہ ہم جو یہاں کی سیاست کو کشمیر میں لے کر گئے ہیں, یقینی طور پہ آپ کا اشارہ شاید اس فلسفی کی طرف ہے جو سردار عبدالقیوم صاحب کی تھی. وہ کہتے تھے کہ جو کشمیر میں ریاستی جماعتیں ہیں انہیں ہی انتخابات میں حصہ لینا چاہیے. اس کا کیا فائدہ ہے اگر صرف ریاستی جماعتیں ہی وہاں پہ کنٹیسٹ کریں, اور یہ جو ہماری دیگر قومی جماعتیں جب کشمیر میں گئی ہیں تو اس کے نقصانات کیا ہیں؟ دیکھیے, ایک تو جو ہمارے یہاں پر جو سیاسی تناؤ ہے نا پارٹیوں کے درمیان, ہم اس کو آزاد کشمیر میں لے جا کے ہم نے وہاں پہ رکھ دیا ہے. وہاں پر اور مسائل ہیں اور ان مسائل میں ہم نے یہ مسئلے کا بھی ایک اضافہ کر دیا ہے اس بیچ میں, جس سے نقصان ہو رہا ہے ہمارا. یا تو ہونا ٹھیک ہے ہماری پولیٹیکل مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہاں پر جا کر وہ بجائے ایک دوسرے پہ الزام تراشی کے کشمیر اور کشمیروں کی بات کریں, کشمیر کو آگے لے کے چلنے کی بات کریں. اس جو ہمارا خطہ ہے, آزاد خطہ ہے جو کشمیر کا, اس کی ڈیولپمنٹ کی بات کریں کہ اس کو ہم اس لیول پہ لے کے جانا چاہتے ہیں کہ دوسری دنیا خود اس کے ساتھ آ کے ملنا چاہے. وہ اس کی ہم بات نہیں کر رہے. ادر دین دی پرائم منسٹر ہم نے کوئی بات کی ہو تو, اور اس کے علاوہ نہ تو مری بی بی نہ ہی اپنا بلال بھٹو نے ایسی کو بات کرنے کی کوشش کی ہے. دوسرا جو نقصان یہ ہوا نا کہ جو لوکل لوگ ہیں وہ اپنے معاملات کو سمجھتے ہیں اچھی طریقے سے, اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈرشپ ہے ان میں سے شاید اتنے لوگ نہیں سمجھتے کہ وہاں کی جو سیاست ہے وہ کیسی ہے. وہ ہم سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں کشمیری, ان کا اویئرنس لیول پورے پاکستان کے لیول سے کہیں زیادہ ہے, اور وہاں پر غربت کی وہ حالت نہیں جس کو یہاں پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں. جی بالکل, یہ جنرل صاحب بڑی حیران کن بات ہے. جو کشمیر ہے, کشمیر میں پاکستان کے چاروں صوبوں سے زیادہ لٹریسی ریٹ ہے. آزاد کشمیر میں 85% شہری خواندہ ہیں, پڑھے لکھے ہیں. یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. میں ذرا سحر کامران صاحبہ کی طرف جاتا ہوں. سحر کامران صاحبہ, بنیادی طور پہ یہ جو کشمیر میں سیاست گئی, جو پاکستان کی جماعتیں تھیں, اس کا سہرا پاکستان پیپلز پارٹی کے سر جاتا ہے, آپ ہی لے کر گئے. اب جو موجودہ حالات ہیں اس میں نون لیگ کا موقف بھی یہی ہے, پی ٹی آئی کا موقف بھی یہی ہے. جب ہم ان کے سامنے سوال رکھتے ہیں کہ کشمیر کاز کو اس طرح ہائی لائٹ نہیں کر سکیں آپ لوگ, تو وہ کہتے ہیں بلاول صاحب پہلے گئے اور انہوں نے جاتے ہی الزام لگا دیا کشمیر کی سودے بازی کا, کشمیر کی سودا گری کا, اور اس کے ریاکشن پہ ہمیں اپنی صفائی دینی پڑی. اب بلاول صاحب, کیوں یہ آپ نہیں سمجھتی کہ اٹ واز اے ریڈ لائن کہ آپ للکار رہے ہیں اس کاز کو لے کے, اتنے بڑے ڈسپیوٹ کو لے کے جو اقوام متحدہ میں ہے, اور آپ اپنی حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سودا کر دیا؟ بہت اچھا کیا کہ آپ نے اقوام متحدہ کی جو ریزولوشنز ہیں ان کی بات کی. دیکھیے, پہلی بات ہے جنرل صاحب نے شاید جو ہے وہ صرف تقریریں کچھ چند سنی ہوگی. بلاول بھٹو زرداری نے, پیپلز پارٹی کے قائدین نے بالکل بات کی ہے کشمیر کی, کشمیر کاز کی بات کی ہے, ان کے حق کی خودارادیت کی بات کی ہے, کشمیری عوام کے جو ہے ان کی مرضی اور ان کی منشا کی بات کی ہے, بالکل کی ہے. اب اگر مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر امور کشمیر کا جو وزیر ہے اس کا کردار آپ دیکھ لیں, علی امین گنڈا پور, جس نے نوٹ کی گڈیاں اٹھا کر بانٹ کے ایک جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی نیگیٹو قسم کا پرسیپشن, حکومتی وسائل استعمال ہوئے ووٹ کی خرید و فروخت میں. کشمیر میں جو قیادت ہے, جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ مقامی قیادت ہے ان کی, ٹھیک ہے, اور اگر وہ پاکستان کے قومی دھارے کے ساتھ ان کے دل جڑے ہوئے ہیں تو ہمیں اس کو جو ہے سراہنا چاہیے. اب جہاں تک کہ عمران خان احمد نیازی صاحب نے جو آج بات کی ہے اور جو انہوں نے پہلے بات کی تھی, ہمارا اس پہ ضرور سوال اٹھتے ہیں. ان کو چاہیے تھا کہ وہ پارلیمنٹ کو بالکل کانفیڈنس پہ لیتے اور بتاتے کہ ان کی جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو گفتگو ہوئی تھی, جو کشمیر کے اوپر میڈیشن تھی, وہ کیا تھی, جس میڈیشن کے بعد جو ہے بھارت میں نریندر مودی نے کشمیر کی حیثیت کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا اور کشمیر کو دنیا کا سب سے بڑا کنسنٹریشن کیمپ بنا دیا.
वहाँ पर जो है भारतीयों को जो है वो इजाज़त दे दी कि वो जाके उधर जायदादें खरीदें। तो वो और उस पर प्राइम मिनिस्टर क्यों कौमी यकजहती पैदा नहीं कर सके? क्यों जब कौमी असेंबली से रेजोल्यूशन पास हो रही थी तो वज़ीर आज़म साहब गायब थे? क्या ऐसी वजूहात है कि जो नेशनल सिक्योरिटी की जब मीटिंग होती है उसमें वज़ीर आज़म साहब बैठना पसंद नहीं करते? और क्या ऐसी बात थी जो उन्होंने कहा कि मैं जना जुम्मा बाहर खड़े होगा, फिर वो जुम्मा चला गया और वो कुछ नहीं हुआ? आज वो बात करते हैं रेफरेंडम की। तो देखना ये है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशन है उनको नुकसान कौन पहुंचा रहा है। तो हम तो यही पूछना चाहते हैं कि आप खुद बताइए कि पस पर्दा ये मीडिएशन में क्या था, क्या ये किस किस्म की जो है वो चीजें थी? क्यों जब गिलगित बल्तिस्तान की मीटिंग हुई तो वजीर आजम साहब उसमें गायब थे? क्यों नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई तो वजीर आजम साहब उनसे गायब थे? देखिए, ये जो मैं समझती हूँ कि इस किस्म का यकजहती का नुकसान पहुंचाना सबसे बड़ा नुकसान है पाकिस्तान को। ये लीडरशिप के ऊपर जाता है, जिसके ऊपर जो वजीर आजम होता है, जिसकी हुकूमत होती है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि जब कौमी अहमियत के हामिल जो है मसाइल हो तो उसमें सबको इकट्ठा करे, अपनी नफरत। ठीक है, ये जो सवाल आपने उठाए सैर साहिबा, एक तो कमल साहिबा इसको रिस्पॉन्ड करेंगी। ठीक है, कमल साहिबा इसको रिस्पॉन्ड करेंगी। कमल साहिबा, ये सवाल किसी हद तक हमारे जहन में भी आते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में जो प्रीमियर हैं वो नहीं शिरकत करते हैं, फिर पार्लियामेंट को एतमाद में लेना, फिर जो ट्रंप की सालसी थी, ये बहुत से सवाल हैं। एक तो इसको ज़रा रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। दूसरा, इसके बाद जो सेकेंडरी है, प्राइम मिनिस्टर ने कल कहा कि जो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन है वो मुस्लिम लीग नून का है। आप इसके बावजूद जो है वो इलेक्शन भी वहाँ पे कंटेस्ट कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का कैसे है ये ज़रा बता दें। हुकूमती मशीनरी की बात मत कीजिएगा, ज़ाहिर है हुकूमत उनकी है, मशीनरी कहीं ना कहीं होती है, लेकिन कमीशन नून लीग का कैसे हो गया? अच्छा, पहले तो मैं नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग का इतना शोर मचा हुआ है मैं उसका बता दूं। मैं उसमें मौजूद थी, मैं डिफेंस कमेटी की मेंबर हूं, इसलिए मुझे ये ऑनर हासिल है कि मैं 8 घंटे पूरे मैंने वो सिक्योरिटी की मीटिंग अटेंड की है और वहाँ जो बिलावल ने बयान दिया था वो भी मनोअन सुना है। नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में वज़ीर आज़म के ना आने की जो वजह है वो नेशनल असम्बली की जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने उस वेबसाइट पर डाला हुआ है, एक पूरी प्रेस रिलीज की, उन तक पहुंची थी दरख्वास्त शहबाज शरीफ साहब की कि जनाब अगर वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ लाए तो हम वॉकआउट कर जाएंगे। और नेशनल सिक्योरिटी की जो ब्रीफिंग थी वो पहले वज़ीर आज़म साहब को और उनकी काबीना के मेन जो लोग हैं उनको दे दी जा चुकी हुई थी। इसलिए वज़ीर आज़म ने इस चीज़ को बेहतर समझा कि तमाम अपोजिशन के जितने भी मेंबरान स्टेक होल्डर हैं या पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं वो ये मीटिंग ज़रूर अटेंड करें और वहाँ पे कोई बदमज़गी ना हो। ये मीटिंग कंक्लूड नहीं हुई है, ये टू बी कंटिन्यूड है। अभी इसकी 2 से 3 नशिस्तें और होंगी कम अज़ कम भी। तो अगर इतनी उदासी है इंशाल्लाह वज़ीर आज़म वहाँ आके ज़रूर बैठेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी बात, जब कश्मीर की कैंपेन स्टार्ट हुई और आपने सवाल बड़ा अच्छा पूछा और मैं उसी को एंडोर्स करूंगी, आप आज़ाद कश्मीर की सरजमीन में खड़े होकर कहे कि कश्मीर का तो सौदा कर दिया गया है, और ख्वाजा आसिफ जो है वो असेंबली में खड़े होकर सकूत कश्मीर जैसे अल्फाज इस्तेमाल करें। तो जनरल साहब ने वैसे राइटली पॉइंट आउट किया है कि जो लोग कश्मीर की जद्दोजहद कर रहे हैं, इस वक्त मजालिम और परेशानियां वहाँ बर्दाश्त कर रहे हैं, पैलेट गन्स का शिकार हो रहे हैं, उनके दिलों पर क्या गुजरती होगी। इस तरह तो आप RSS और मोदी का जो नजरिया है उसको तो आप बहुत ज्यादा तकवीत दे रहे हैं। तीसरी बात यह है कि सबसे ज्यादा UN में अगर इसको इंटरनेशनलाइज किया है इस इशू को और इसको उठाया है, उजागर किया है, तो वो वजीर आजम इमरान खान साहब और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। हमने भुट्टो साहब की तरह 1972 में जिस तरह उन्होंने शिमला अकॉर्ड किया था और बायलैटरली मानकर आ गए थे कि ये हमारा अपना दरमियान का इशू है जिसपे आज तक इंडिया स्टैंड लेता रहा है और इस इशू को कहता रहा है कि ये हमारा आपस का इशू है, उससे हट के इसको इंटरनेशनलाइज किया है और मनवाया है पूरी दुनिया से। UN की रेजोल्यूशन के तहत इसकी जो है वो प्लेबिसाइट होनी चाहिए। चौथी बात ये है, सुन लें, जब वहां खड़े होके जरदारी साहब, छोटे जरदारी साहब ललकारते हैं कि जनाब मैं किसी की डिक्टेशन नहीं लूंगा और डिक्टेशन में सिर्फ कश्मीर की आवाम की लूंगा, और कश्मीर की आवाम मुझे कहेगी कि अमन करो तो मैं अमन कर लूंगा, जंग कहेंगे तो मैं जंग करूंगा, तो ये अकेले जंग करेंगे या पाकिस्तान की अफवाज को साथ लेंगे? और किस तरीके से ये सारी सवाल बनता है कि ये सीरियस तकलीफ है, ये कमल साहिबा इस पे आएंगे जरा। मेरा जो सवाल था आपसे इलेक्शन कमीशन वाला,
میں اس پہ دوبارہ آؤں گا، لیکن جنرل صاحب کی ٹیک لینی ہے. جنرل صاحب اس پہ ممبرز یہ جو شملہ معاہدے کا ریفرنس دے کے شملہ معاہدے کا میں کنول صاحبہ آپ کو موقع دیتا ہوں، مجھے ذرا جنرل صاحب کی انپٹ لینے دیں. جنرل صاحب مجھے کنول صاحبہ جنرل صاحب کی انپٹ لینے دیں. جنرل صاحب یہ جو شملہ معاہدہ بارہا یہ بات کی جاتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس شملہ معاہدے کے بعد جو کشمیر کا معاملہ ہے وہ متنازع نہیں رہا، بلکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان دو ملکوں کے درمیان ایک معاملہ رہ گیا ہے، یہ کوئی انٹرنیشنل ڈسپیوٹ نہیں ہے؟ یہ بات کس حد تک سچ ہے آپ کی نظر میں؟ بطور ڈیفنس ایکسپرٹ بتائیے. دوسرا یہ ہے کہ جتنا اس پہ پولیٹیکل اس کو استعمال کیا جاتا ہے ان حالات میں، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فائدہ مند ہے کشمیر کاز کے لیے؟ دیکھیے شملہ ایگریمنٹ پڑھنے کی ضرورت ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ جب سے یہ سائن ہوا ہے تو ہمارے جو ارباب اختیار ہیں وہ بھارت کی جو ایکسپلینیشن ہے اس کو لے کے آگے چلتے رہے ہیں. شملہ ایگریمنٹ نے اس کو کوئی بائی لیٹرل ایشو نہیں قرار دیا. میں بڑے واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کا جو آرٹیکل 2 ہے اس میں آپ پڑھ لیجئے. اس کا جو آپس میں معاملہ طے کریں گے، اگر نہیں طے ہوگا تو یہ انٹرنیشنل جو بھی اصول ہیں ان کے مطابق بات کی جائے گی. اور دونوں فریق جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو جاتا، یہ بڑا واضح جو بات کر رہا ہوں یہ غور کیجئے، دونوں میں سے کوئی فریق بھی جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو جاتا اس میں کوئی سچویشن چینج نہیں کریں گے. بھارت نے ایفیکٹولی شملہ ایگریمنٹ کو قتل کر دیا، ختم ہو گیا ہمارا شملہ ایگریمنٹ. اگر شملہ ایگریمنٹ انفورس ہوتا تب بھی پاکستان کو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی سوائے پاکستان کے اپنے. اور جب سے یہ سائن ہوا ہے ہم تو چونکہ اس میں سے گزر چکے ہوئے ہیں، ہم نے یہ دیکھا اس وقت سے لے کر ہمارے سم ہو دی ادر ہم نے خود اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کے رکھ لیے ہوئے ہیں. شملہ ایگریمنٹ کی جو ایکسپلینیشن یہ ہے یہ غلط ہے. یہ پاکستان کو اس کے بارے میں دوبارہ بڑی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے. اب بھی پاکستان کو یہی کہا، جب 5 اگست 2019 کا واقعہ ہو گیا تھا، عمران خان صاحب نے بڑی زبردست بات کی کشمیر میں جا کر، اپنا UN میں جا کر. تو برطانوی وزیر اعظم نے اس وقت بھی پاکستان کو یہ کہا تھا کہ آپ شملہ ایگریمنٹ کے تحت سی بات کریں. وہ ایگریمنٹ جو بھارت نے خود ختم کر دیا، جو بیسک. جی ٹھیک ہے جنرل صاحب، یہ کلیئر ہو گیا. ایک بریک پہ جانا ہے جنرل صاحب. جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب آپ کا بہت شکریہ. کمل شہزب اور سار کامران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بریک کے بعد ذرا بات کریں گے گیلپ سروے پہ کہ اب کل شام تک ریزلٹس آنا شروع ہو جائیں گے، لیکن کون سی جماعت کتنی سیٹس لے گی ذرا اس کا احاطہ کریں گے ایک وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کمل صاحبہ، بریک سے پہلے سوال پوچھا تھا، اس کا جواب نہیں آیا تھا. وہ یہ تھا کہ آزاد کشمیر کا الیکشن کمیشن نون لیگ کا کیسے ہو گیا؟ جی میں نے تو ایسی کوئی سٹیٹمنٹ سنی نہیں ہے کہ جی نون لیگ کا ہو گیا، لیکن نون لیگ کی حکومت وہاں موجود ہے. نون لیگ کی وہاں پہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کشمیر میں کل پرائم منسٹر پاکستان نے کہا ہے کہ نون لیگ میں حکومت ان کی ہے، الیکشن کمیشن ان کا ہے، اور پھر اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوگی. آپ نے کہا ایسی سٹیٹمنٹ کوئی سنی نہیں ہے، تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سٹیٹمنٹ کل پرائم منسٹر پاکستان کی جانب سے آئی ہے. جی میں نے سن لی، میری اب جواب سن لیں، میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں. 5 سال سے حکومت ان کی، مشینری ان کی، ممبران ان کے لگائے ہوئے، اور پھر اس کے بعد آپ راجہ جو حیدر صاحب ہے، فاروق حیدر کا ہاتھ کھڑا کر کر کے مریم بی بی کہتی رہی عمران خان کا حساب کریں گے. تو اور اس کے بعد اب جب نظر آ گیا ہے، جب یہ گیلپ کا سروے آ گیا ہے جس میں 44% لوگوں نے پی ٹی آئی کو پسند کیا، 67% پاپولیرٹی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی، اس کے مقابلے میں 12% نون لیگ کی اور 9% پیپلز پارٹی کی ہے. تو شور مچ گیا دھاندلی کا، رونے کا کہ جی وہ دھاندلی ہو جائے گی. تو اس کے سوال اس بات پہ جواب دیا ہے کہ جب ساری مشینری آپ کے پاس ہے، اختیارات آپ کے پاس ہے، کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے، حکومتیں آپ کرتے رہے ہیں، تو دھاندلی کیسے ہو جائے گی؟ اور دھاندلی کا الزام بھی آپ پی ٹی آئی پہ لگا رہے ہیں، کبھی آپ ڈسکا کی وہاں پہ، یہ تو کوئی کمل صاحبہ دلیل نہیں بنتی نا. اب ہم کہیں کہ جو اسلام آباد میں الیکشن کمیشن ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے. کمیشن ہی کمیشن وہ تو پی ٹی آئی کا نہیں ہو سکتا نا.
یہ کوئی دلیل بنتی نہیں ہے. خیر سحر صاحبہ, جی آپ نے سحر صاحبہ پیپلز پارٹی بھی اپنے ریزرویشن شو کر رہی ہے اور بار بار کہہ رہی ہے کہ شفافیت کو یقینی بنایا جائے. مجھے بات پوری کرنے دیں. مجھے سحر صاحبہ خاصی دیر سے ہولڈ پہ ہیں. فیصل صاحب اس طرح نہ کریں, مجھے بات پوری کرنے دیں. جی ایک منٹ ٹھہر جائیں, بات پوری کریں. جس الیکشن کمیشن نے جب 2018 کے الیکشن کروائے, سندھ سے ان کی حکومت بن گئی, تو الیکشن کمیشن بالکل ٹھیک تھا, اس نے وہاں ریزلٹس دیے تو ٹھیک تھا, جہاں سے یہ جیت گئے وہاں الیکشن کمیشن ٹھیک تھا, لیکن باقی سب کاموں کے لیے الیکشن کمیشن کے سامنے جا کے احتجاج ہونا شروع ہو گیا اور آج تک ثبوت نہیں دیے. تو اس لیے یہ پہلے سے جو شور مچایا جا رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ ہار رہے ہیں وہاں پہ, عوام نے انہیں مسترد کیا ان کی کارکردگی کی وجہ سے. آپ کا جواب مکمل. میں ذرا سحر صاحبہ جی ٹھیک ہے کمل صاحبہ, آپ کا جو جواب ہے وہ آ گیا. ڈسکا الیکشن کے بعد آپ ہی نے الیکشن کمیشن سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا تھا. سحر صاحبہ آپ کے ریزرویشنز کیا ہیں بنیادی طور پہ, جو آپ بار بار شفافیت کی بات کرتے ہیں, وفاق کی مداخلت کی بات کرتے ہیں؟ اب کل تو الیکشن ہے, وفاق کیسے مداخلت کرے گا وہاں پہ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ وفاقی ریسورسز استعمال ہوئے. آپ نے بھی وائرل ویڈیوز دیکھی ہیں, آپ نے بھی وہ نوٹوں کے بیوپار دیکھے, ٹھیک ہے, وہ ہم نے بھی دیکھے. تو یہ ہمیں بالکل دیکھیں ان کے پاس وفاقی حکومت ہے, یہ ریسورسز استعمال کرنا چاہتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں کہوں گی کہ جتنا انہوں نے کشمیر کو نقصان پہنچایا ہے اپنی نفرت سے, اپنی فرسٹریشن سے, اور یہ جو خالی آپ گیلپ سروے نہیں دیکھیں, عمران خان نیازی صاحب کا پچھلا جلسہ اس بات کا جو ہے وہ گواہ تھا کہ ان کی کیا پاپولیرٹی اور کتنے لوگ ان کے جلسے میں آئے. ٹھیک ہے, آپ نے اس دفعہ کا مینیج کر لیا, لیکن پیپلز پارٹی کا تو آپ شروع سے دیکھ رہے ہیں نا, ایک ایک حلقے میں دیکھ رہے ہیں. تو بس کل الیکشن ہونے دیں, اور شفاف الیکشن جو ہے کشمیری کاز کے لیے اس کو زندہ رکھنے کے لیے, اس کو طاقت دینے کے لیے بہت ضروری ہے. نفرتوں کی سیاست آپ نے بہت کی, وہ کنٹینر پہ بھی کی اور آج تک بھی نہیں اترے کنٹینر سے, اور بہت چھوٹی چھوٹی باتیں میں سمجھتی ہوں کہ اس لیول کی باتیں کی جو کہ سیاسی رہنماؤں کو زیب نہیں دیتی. اگر ماضی میں کسی اور جماعت نے اس طرح کی باتیں کی تھی تو انہوں نے اس کا احساس کر لیا, لیکن ان کو احساس کب ہوگا؟ اگر آپ کو پیپلز پارٹی کو اعتماد ہے آزاد کشمیر الیکشن کمیشن پہ؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی جو ہے یہ کہتی ہے کہ عوام کی رائے پہ ہمیں اعتماد ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ پروسیس شفاف ہو, ورنہ تو آپ کو نظر آ گیا تھا نا کہ جس طریقے سے آپ نے الیکٹیبلز کو توڑنا شروع کیا, جس طریقے سے آپ نے حکومتی وسائل یوز کیے, جس طریقے سے یہاں پر بھی جیسے حکومت بنی الیکٹیبلز کی اسی طرح سے وہاں پر ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ شفاف الیکشنز کا ہونا کشمیر کاز کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کشمیر کاز کو نقصان نہ پہنچائیں, آپ کے چھوٹے مفادات ہوں گے لیکن ایک بڑے مفاد. ٹھیک ہے سحر صاحبہ, آپ سے مزید بات کرتے ہیں. ہمیں احمد حجاز صاحب نے جوائن کیا ہے, سینئر صحافی ہیں, بڑی گہری نظر ہے ان کی آزاد کشمیر میں جو اس وقت گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں, جو حلقے ہیں, اور بالخصوص یہ انتخابات روایت سے ہٹ کے کتنے مختلف ہیں. احمد صاحب سے بات کرتے ہیں. احمد صاحب, جو گیلپ کا سروے ہے یہ بتاتا ہے 44% پی ٹی آئی, 12% پی ایم ایل این اور 9% پیپلز پارٹی. یہ تو ووٹرز کی حمایت ہے, لیکن جو نمبرز یا جو سیٹس آ سکتی ہیں بعض اوقات ووٹرز کی حمایت زیادہ ہوتی ہیں اور سیٹس اس کے اکارڈنگ نہیں آتی. آپ اس گیلپ کے سروے سے ایگری کرتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اسی تناسب سے سیٹس بھی جماعتوں کو ملیں گی؟ دیکھیں سر, ہم کسی بھی سروے سے گیلپ یا کوئی بھی کسی ادارے کا سروے ہو, ہم اس پر پورا یقین یا اعتماد نہیں کر سکتے, کیونکہ جو ووٹرز ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک نفسیات ہوتی ہے, ووٹرز کا ایک اپنی سوچ ہوتی ہے, اور آخری لمحوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ووٹرز کی جو سوچ ہوتی ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. تو تاہم یہ جو سروے ہوتے ہیں یہ صاف ظاہر کہ بہت محنت سے کیے جاتے ہیں اور یہ بڑے پروفیشنل طریقے سے کیے جاتے ہیں, تو ہم ان کو جھٹلا بھی نہیں سکتے. تو جہاں تک میں نے کشمیر آزاد جموں کشمیر کے الیکشن کو مانیٹر کرنے کی, ان کو دیکھنے کی کوشش کی ہے, تو میرے نتائج جو ہیں وہ گیلپ سے سمجھیں کہ کچھ زیادہ مختلف نہیں ہیں. میں نے جو اپنی بساط کے مطابق یہاں پہ دیکھا, ریسرچ کی اور اس پر جو کام کیا, اس کے مطابق پاکستان جو تحریک انصاف ہے اس نے جس طریقے سے انٹری دی ہے اس الیکشن میں وہ بہت دبنگ طریقہ تھا. اس دبنگ طریقے سے جس طریقے سے انٹری دی گئی ہے وہ یہ اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو یہاں نتائج ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں. لیکن میں پاکستان تحریک انصاف کے اس الیکشن کو پی ایم ایل این کے 2016 کے الیکشن سے مختلف نہیں دیکھا. 2016 میں پی ایم ایل این نے 49 سیٹوں میں سے 39 سیٹیں لی تھی. تو میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت
پاکستان جو تحریک انصاف ہے وہ سیٹیں جو ہے وہ کافی تعداد میں لے سکتی ہے، کیونکہ مختلف جو حلقے ہیں، جب ہم حلقوں کو دیکھتے ہیں، جب ہم حلقوں کی پوری ساخت کو دیکھتے ہیں، نہیں آپ دیکھیں پی ایم ایل این میں جو پی ایم ایل این اور پچھلا الیکشن تھا وہ پیپلز پارٹی ورسز پی ایم ایل این تھا، اور اس میں جو ہے وہ اس وقت مسلم کانفرنس نے بھی سیٹس لیں، پیپلز پارٹی بھی دوسرے نمبر پہ آئی، پھر 39 سیٹس نون لیگ بھی لے گئی، لیکن اب تو وہ کیک ہے اس کے پیس زیادہ ہو گئے ہیں نا، اب تو پی ٹی آئی فل فلیج ہے، پی ایم ایل این پوری طرح کیمپین کی، پیپلز پارٹی نے کی، ریاستی جماعت ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں اس کے باوجود جو ہے وہ 39-40 سیٹس پی ٹی آئی لے جائے گی؟ نہیں میں 39-40 کی بالکل بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے مختلف نہیں ہوں گے، مطلب اب مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ 39-40 جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سیٹ لے لے گی، کیونکہ اس وقت اسٹیک جیسا آپ فرما رہے ہیں وہ بڑھ گئے ہیں۔ 2016 میں اس وقت تحریک انصاف نئی وہاں پر رجسٹرڈ ہوئی تھی اور وہ اس طریقے سے الیکشن نہیں لڑ سکی تھی، بئی نہیں جیسے 2011 میں مسلم لیگ نون وہاں پہ رجسٹرڈ ہوئی تھی اور وہ 2011 کا جو الیکشن 2010 میں وہ جی ٹھیک ہے احمد اجاز صاحب، وقت ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، کمل چوزب صاحبہ آپ کا شکریہ، سار کامران صاحبہ آپ کا شکریہ آج کے پروگرام سے اتنے۔